السلام علیکم۔ آج کی کہانی کا ٹائٹل ہے اس پیار کو کیا نام دوں۔ آج کی کہانی کا جو موضوع ہے اس میں ایک ایسی بے بس اور لاچار عورت پہ ہے جو اپنی بیٹی پیدا کرنے کی گنہگار ہے کہ اس نے بیٹی کیوں پیدا کی۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کہانی میں کیا ہوتا ہے۔ میں نے کتنی بار کہا ہے میری کمپنی میں کام کرنے والے ہر انسان کو وقت کا پابند ہونا چاہیے۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ جنگل بنا رکھا ہے میرے آفس کو۔ میرے پیار کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ لوگ۔ اور اکرام چچا، آپ 9 دن کہاں غائب تھے؟ چاچا کھانستے ہوئے بولے، سر میری بیٹی کی شادی تھی۔ شیر شاہ غصے میں بولا، چچا آفس میں کس کو بتایا آپ نے؟ اور میڈم سمیرہ، آپ بتائیں 9 بجے آفس آ رہی ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ صرف 20 دن کے لیے امریکہ گیا تھا، سب کو جاب سے نکالوں گا آج۔ سب سٹاف ممبر پلیز میٹنگ روم میں آئے۔ شیر شاہ کے غصے کا سب کو علم تھا۔ شیر شاہ بہت سخت مزاج انسان تھا۔ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ اچانک سے سر کیسے واپس آ گئے؟ سر تو 2 مہینے کے لیے گئے تھے نا۔ میٹنگ روم میں شیر شاہ سب کا انتظار کر رہے تھے۔ سب سٹاف ممبر آ گئے۔ مینیجر صاحب، میں کس چیز کی تنخواہ دیتا ہوں آپ کو؟ ورکر تو دور، آپ لوگ خود وقت کے پابند نہیں ہیں۔ ہاتھ جوڑ کر شیر شاہ جذبات میں بولے، میں ایسے لوگوں کے ساتھ کام نہیں کر سکتا۔ آپ جا سکتے ہیں، کل سے آفس آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مینیجر اکمل صاحب نے سوری بولا، سر آج ہم کو معافی دے دیں، پھر کبھی شکایت کا موقع نہ دیں گے۔ شیر شاہ غصے والا ضرور تھا لیکن وہ دل کا ہیرا تھا۔ پل بھر میں غصہ ختم ہو جاتا تھا۔ سب اپنے اپنے کیبن میں جا کر کام کرنے لگے۔ شیر شاہ کا غصہ کم ہوا تو اپنے آفس سے باہر آئے۔ چچا اکرام ہاتھ میں جھاڑو لیے صفائی کر رہے تھے۔ چچا اکرام کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے۔ چچا کیسے ہیں آپ؟ چچا اکرام مسکرانے لگا، شیر صاحب ہم ٹھیک۔ شیر شاہ نے چچا کو ان کی بیٹی کی شادی کی مبارکباد دی، پھر کہنے لگے، چچا معاف کرنا، ہم آپ کو تو پتہ ہے غصے میں کچھ بھی بول دیتا ہے۔ چچا اکرام مسکرانے لگا، بیٹا 7 سال سے جانتا ہوں تم کو، ہم سمجھتے ہیں آپ کو۔ شیر شاہ کوئی بڑی عمر کا نہ تھا، وہ ابھی 28 سال کا نوجوان لڑکا تھا۔ بہت خوبصورت اپنی محنت پہ اس نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا تھا جو آج لاکھوں کما رہا ہے اور ہزاروں لوگوں کو پیٹ بھر رہا تھا۔ شیر شاہ اکلوتی اولاد تھا ماں باپ کی۔ باپ تو 20 سال پہلے ہی دنیا سے چل بسا تھا۔ ماں نے پڑھا لکھا کر اس قابل کیا تھا، لیکن یہاں شیر شاہ اچھا انسان تھا، وہیں کچھ برائیاں بھی تھی شیر شاہ میں۔ شیر شاہ شراب، چرس، سگریٹ جیسے نشے بھی کیا کرتا تھا۔ اپنے دماغ کو سکون دینے کے لیے شیر شاہ نشے کرتا تھا۔ اپنے گھر، گاڑی، پیسہ اوقات سے زیادہ تھا۔ نہ جانے کتنے بڑے بڑے خاندانوں سے رشتے آ چکے تھے، لیکن شیر شاہ انکار کر دیتا۔ نہ جانے اسے کیسی لڑکی چاہیے تھی، ہر خوبصورت لڑکی کو ٹھکرا دیتا۔ ماں نے بہت سمجھایا، بیٹا تم کو شادی کر لینی چاہیے اب۔ جناب کو نہ جانے کیوں شادی والے لفظ پہ غصہ آتا۔ گھر آیا، اپنے نوکر کو بولا مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ شراب کی بوتل کھولی اور پینے لگا۔ نشے میں ڈوب گیا، پھر نصرت کی غزل سنتے سنتے سو گیا۔ نشے میں ڈوب کر سویا ہوا تھا، میں ماں بننے والی ہوں، سعد مجھے ڈاکٹر پاس لے جاؤ، عائزہ اپنے شوہر کو بول رہی تھی۔ سعد نے عائزہ کی طرف دیکھا، عائزہ میری بات سن لو، میرے بھائی کی بھی 5 بیٹیاں ہیں، دوسرے بھائی کی 7 بیٹیاں ہیں، اور اگر تم نے بھی بیٹی پیدا کی تو گھر نہ آنا، اسپتال سے ہی کہیں چلی جانا، سمجھی؟ عائزہ غصے سے بولی، سعد میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ تمہارا ہے، بیٹی ہے یا بیٹا؟ میں ماں ہوں تو تم باپ، بیٹی یا بیٹا اللہ کے ہاتھ میں ہے، میرے نہیں۔ تم مرد یہ بات سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ عائزہ سمجھدار اور باحیا لڑکی تھی، لیکن اجنبی لوگوں میں بیائی گئی تھی۔ ماں باپ تھے نہیں، بھائی لوگوں نے شادی کروائی تھی، لیکن سچ یہ بھی ہے کہ آج کل بھائی صرف شادی سے پہلے ہوتے ہیں، شادی کے بعد بھائی اجنبی بن جاتے ہیں۔ عائزہ بہت پریشان تھی سعد کے اس رویے سے۔ رات کو سعد کے پاس لیٹ کر بولی، سعد ایسی بات کیوں کرتے ہو؟ کیا بیٹی ہوئی تو مجھے چھوڑ دو گے؟ سعد نے کروٹ بدلی، ہاں عائزہ، بیٹی ہوئی تو واپس نہ آنا اس گھر میں، سمجھی؟ میں تم کو طلاق دے دوں گا۔ عائزہ بہت پریشان تھی، یا میرے اللہ سعد کو سمجھ عطا فرما، یا بیٹا دے دے ہم کو، نہیں تو میرا گھر اجڑ جائے گا۔
کبھی کبھی خدا وہ کرتا ہے جو ہمارے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اللہ بہتر جاننے والا ہے، اس کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے۔ کچھ راز چھپے ہوتے ہیں جو وقت آنے پہ کھلتے ہیں ہماری عقل سوجھ بوجھ پہ۔ عائزہ کو درد شروع ہوا، اسپتال لے گئے۔ عائزہ کے دل و دماغ میں دعائیں تھیں، یا اللہ بیٹا عطا کرنا ورنہ میرا گھر اجڑ جائے گا۔ اور پھر بچے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ ایک نرس باہر آئی، سعد کو خوشخبری دی، مبارک ہو سر، اللہ نے آپ کو بہت پیاری بیٹی دی ہے۔ سعد نے جیسے ہی سنا غصے میں اٹھا، ہسپتال سے چلا گیا۔ عائزہ کو پتہ چلا بیٹی ہوئی ہے، وہ اپنا انجام جان چکی تھی۔ بیٹی عائزہ کی گود میں رکھی، عائزہ کی آنکھیں چھلک گئیں آنسوں سے۔ بہت پیاری سی کلی گلاب کی۔ عائزہ نے سینے سے لگایا، چومنے لگی۔ ڈاکٹر نے پوچھا آپ کے ساتھ جو آئے تھے وہ کہاں گئے؟ عائزہ ڈاکٹر کی طرف دیکھنے لگی، وہ اب کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ ڈاکٹر حیران تھے، ایسے کیوں؟ لیکن اسپتال کا بل کون دے گا؟ ایک نرس سٹاف نے بیگ عائزہ کو دیا۔ عائزہ نے 50,000 نکالے، جتنا بل ہے آپ لے لیں۔ 30,000 بل بنا تھا۔ پھر عائزہ کو دوسرے کمرے میں شفٹ کر دیا۔ سعد نے فون کیا اور طلاق دے دی۔ عائزہ میرے لیے تم اب مر چکی ہو، اجنبی ہو، اب کبھی میرا نام بھی نہ لینا، اپنے بیٹی کو لے کر دفع ہو جاؤ۔ عائزہ کہاں جاتی، کہاں رہتی؟ بھیگی پلکوں سے مرد کی غیرت کو دیکھ رہی تھی۔ مرد کیوں اتنے بے حس ہوتے ہیں؟ جب چاہیں عورت کو چھوڑ دیں، پھر جب چاہیں کسی دوسری عورت کو اپنا لیں۔ برسوں کی محبت کو پیروں تلے روندنے میں دیر نہیں کرتے۔ عورت جسم پہ الگ سے مرد کو برداشت کرے اور روح پہ الگ سے۔ عورت نوکرانی بھی بنے اور کھلونا بھی۔ عورت زبان بھی نہ کھولے اور سب کچھ سمجھے بھی۔ واہ سعد، واہ سعد جیسے مرد، تیری اس بے حسی پہ لعنت۔ عائزہ خیالوں میں گم تھی، اپنے دوست کو فون کیا، اس کو بتایا سعد نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ دوست حیران تھی، طلاق لیکن کیوں؟ عائزہ رونے لگی، کیونکہ ایک بیٹی نے بیٹی کو جنم دیا ہے نا، اس لیے۔ دوست کے گھر گئی، کچھ دن وہاں رہی، پھر سوچا بھائی لوگوں کے پاس لاہور چلی جاتی ہوں، ان کو بتاؤں گی سب کچھ، شاید کہ کوئی جینے کا راستہ نکل آئے۔ عائزہ پڑھی لکھی تھی، نماز ادا کی، اپنے دوست کو کہنے لگی میں لاہور جانا چاہتی ہوں اپنے بھائی کے پاس، وہاں جا کر کوئی جاب کر لوں گی۔ سعد نے طلاق دینے کے بعد خبر نہ لی عائزہ کہاں ہے، کہاں بھٹک رہی ہے، بھوکی پیاسی مر تو نہیں گئی۔ آخر سعد مرد تھا، مڑ کر کیسے دیکھتا؟ رونا عورت کو ہوتا ہے، تڑپنا عورت کو پڑتا ہے، درد عورت سہتی ہے، تھپڑ عورت کو مارا جاتا ہے، گالی بھی عورت سنتی ہے، اور طلاق دے کر رسوا بھی عورت ہوتی ہے۔ ہمدردی مرد سے کرتے ہیں لوگ، پھر طوائف بھی عورت کہلاتی ہے۔ عائزہ کراچی سے لاہور کے لیے روانہ ہوئی۔ بیٹی ابھی صرف 2 ماہ کی تھی۔ ٹرین کی ٹکٹ لی، ٹرین میں جا بیٹھی۔ شیر شاہ کراچی گیا تھا میٹنگ کے لیے، لیکن اب واپسی کے لیے ایئرپورٹ سے کوئی فلائٹ کی ٹکٹ نہ مل رہی تھی، شاید کوئی حادثہ پیش آنے کی وجہ سے۔ شیر شاہ کی 2 دن بعد لاہور میں میٹنگ بھی تھی۔ شیر شاہ نے سوچا ٹرین میں ہی چلا جاتا ہوں۔ ٹکٹ لی، ٹرین میں بیٹھ گیا، بالکل عائزہ کے سامنے والی سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ عائزہ بیٹی کو گود میں اٹھائے بیٹھی ہوئی تھی۔ ٹرین چل پڑی، رات کا وقت تھا۔ شیر شاہ دیکھ رہا تھا سب لوگ سو رہے ہیں، لیکن عائزہ کہیں سوچ میں گم تھی۔ رات کا 1 بج گیا، عائزہ آنسو چھپاتے ہوئے رو رہی تھی۔ شیر شاہ بھی نگاہیں چرا کر دیکھ رہا تھا۔ اتنی خوبصورت لڑکی، اتنی پیاری بیٹی اس کی، یہ رو کیوں رہی ہے؟ بہت بار کوشش کی پوچھنے کی، لیکن خاموش رہا۔ رات بھر ٹرین چلتی رہی، پھر ایک اسٹیشن پہ آ کر رکی۔ شیر شاہ ٹرین سے اترا، کچھ کھانے کے لیے لیا، پھر واپس آ کر بیٹھ گیا۔ لیکن عائزہ وہیں بیٹھی رہی۔ بیٹی رو رہی تھی، شاید بیٹی کو بھوک لگ رہی تھی۔ بچی کو روتے 15 منٹ گزر گئے۔ عائزہ چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن بچی روئی جا رہی تھی۔ ہمت کر کے شیر شاہ نے عائزہ کو کہا مجھے دے، میں چپ کرواتا ہوں۔ پہلے عائزہ نے منع کر دیا، پھر شیر شاہ کو بیٹی تھما دی۔ جیسے ہی شیر شاہ کے ہاتھوں میں آئی بچی چپ کر گئی۔ شیر شاہ مسکرانے لگے، میری بیٹی کو بھوک لگی ہے کیا؟ آپ کی مما کو بھوک لگی ہے کیا؟ شیر شاہ جو اپنے لیے کھانا لایا تھا عائزہ کو دیا، کھا لیں۔ عائزہ نے کافی انکار کیا، آخر بھوک لگی تھی، کھانا کھانے لگی۔ ٹرین کو چلنے میں ابھی وقت تھا۔ شیر شاہ بچی کو لے کر ٹرین سے نیچے اترا۔ عائزہ کھڑکی سے دیکھ رہی تھی۔ شیر شاہ نے کچھ کھانے کا مزید سامان لیا، لیکن عائزہ گھبرا گئی تھی، کہیں یہ اجنبی میری بیٹی کو لے کر نہ بھاگ جائے۔ خیر شیر شاہ واپس آیا، بچی شیر شاہ کے کندھے سے لگ کر سو گئی تھی۔ عائزہ نے کہا مجھے دے دیں بچی۔ شیر شاہ مسکرانے لگا، آپ کچھ دیر سو جائیں، ساری رات نہیں سوئیں آپ۔ عائزہ تھک چکی تھی، سو گئی۔ ٹرین چل پڑی تھی، بچی بہت سکون سے سوئی ہوئی تھی شیر شاہ کی گود میں۔
شیرشاہ فون پہ باتیں کر رہا تھا۔ عائزہ کو جیسے سردی لگ رہی تھی۔ شیرشاہ نے اپنی جیکٹ اتار کر عائزہ پر دی، لیکن عائزہ کو بہت تیز بخار تھا۔ عائزہ نیند میں بول رہی تھی، مجھے طلاق کیوں دی سعد؟ شیرشاہ سن رہا تھا۔ درد سے سر پھٹ رہا ہے، دبا دو، نیند میں بول رہی تھی کہ شیرشاہ پاس بیٹھا سر دبانے لگا۔ لاہور پہنچے تھے کہ عائزہ کی آنکھ کھل گئی۔ شیرشاہ کو اپنے اتنا قریب دیکھ کر ڈر گئی۔ شیرشاہ نے اپنا ہاتھ عائزہ کے سر پر رکھا ہوا تھا۔ عائزہ گھبرا کر اٹھی، شیرشاہ کو ایک تھپڑ مار دیا۔ ڈر گئی تھی۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھے چھونے کی؟ سب لوگ ان کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ شیرشاہ کو غصہ بہت آیا، لیکن پہلی دفعہ کوئی لڑکی اچھی لگی تھی۔ اپنی بیٹی شیرشاہ کی گود سے اٹھا کر بولی، شرم آنی چاہیے آپ کو۔ شیرشاہ کچھ کہتا کہ عائزہ غصے سے اٹھ کر دروازے کی طرف جانے لگی۔ ٹرین رکی، سب اتر گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے عائزہ کہیں گم ہو گئی۔ شیرشاہ ٹرین سے باہر آیا۔ اس کا ڈرائیور پہنچ چکا تھا لینے شیرشاہ کو۔ شیرشاہ کے دل دماغ میں عائزہ بس چکی تھی، اور وہ چھوٹی سی بیٹی بالکل کوئی پرنسس لگ رہی ہو جیسے۔ شیرشاہ اس بیٹی کو پھر گود میں اٹھانا چاہتا تھا، لیکن وہ لڑکی کون ہے، کہاں گئی، کچھ معلوم نہ تھا۔ عائزہ اپنے بھائی کے گھر پہنچی۔ بھابھی لوگ حیران تھے۔ عائزہ 2 مہینے کی بیٹی لے کر آ گئی۔ عائزہ نے سب کچھ بتایا۔ سعد نے بیٹی پیدا کرنے پر طلاق دے دی۔ بھائی نے حوصلہ دیا، ہم بات کریں گے، اس سے عدالت جائیں گے، لیکن عائزہ نے منع کر دیا۔ وہ پڑھی لکھی تھی، کسی پہ بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ بھائی سے کہنے لگے، بھائی جان آپ بس اگر مجھے اس گھر میں رہنے کی تھوڑی سی جگہ دے دیں بس۔ بھابھی کی طرف دیکھا، بولی میں آپ کے گھر کا سارا کام کیا کروں گی۔ بھابھی آپ پریشان نہ ہوں، بس کچھ دن تک میں کوئی نوکری ڈھونڈ لوں گی۔ کچھ دن گزرے۔ عائزہ نے ایک جگہ دیکھا، ایک کمپنی کو اسسٹنٹ مینیجر کی ضرورت ہے، تنخواہ اچھی ہے۔ پہلے عائزہ نے آن لائن اپلائی کیا۔ کمپنی نے تعلیم دیکھ کر انٹرویو کے لیے بلوا لیا۔ صبح 8 بجے انٹرویو تھا۔ عائزہ ریڈی ہوئی، اپنی بیٹی کو بھابھی کے حوالے کیا، رکشہ لیا اور کمپنی آفس پہنچ گئی۔ سامنے کاؤنٹر پہ اپنا نام بتایا، انٹرویو کے لیے بلوایا ہے سر نے مجھے۔ کاؤنٹر پہ کھڑی لڑکی نے کہا، میڈم آپ انتظار کریں، سر بلاتے ہیں تو آپ کو بھیجتی ہوں۔ 1 گھنٹہ گزر گیا تھا، تھک گئی تھی عائزہ۔ پھر آخر آواز دی، میڈم عائزہ آ جائیں۔ عائزہ کا دل دھڑک رہا تھا زور سے۔ کمرے میں داخل ہوئی۔ سامنے بیٹھے صاحب کچھ لکھ رہے تھے پیپر پہ۔ پھر پڑھتے ہوئے بولے، میڈم عائزہ عمر 25 سال، طلاق ہو چکی، ایک بیٹی ہے، اکاؤنٹ کیا ہوا۔ جیسے نظر اٹھی سامنے عائزہ۔ عائزہ نے دیکھا، یہ تو وہ ٹرین والا لڑکا ہے جس کو تھپڑ مارا تھا۔ عائزہ ڈر گئی، لیکن شیرشاہ دیکھ کر مسکرانے لگا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا، یہ وہی لڑکی ہے جو مجھے سونے نہیں دیتی راتوں کو۔ اپنی کرسی سے اٹھا، بیٹھے میڈم۔ اب یہ آگے جاری ہے۔ آگے کیا ہوا یہ آپ کو اگلی ویڈیو میں سنایا جائے گا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ ویڈیو اگر آپ نے یہاں تک دیکھی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور لائک ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو۔